الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدیر۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 18 تا 19 آپ حضرات کے سامنے تلاوت۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، وقالت الیہود، اور کہا یہودیوں نے، والنصارى، اور نصارہ نے، نحن ابناء اللہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے، وأحباؤہ، اور اللہ کے محبوب ہیں۔ قل، اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، سو کیوں تمہیں عذاب دیا گیا، پھر کیوں تمہیں عذاب دیتا ہے، بِذُنُوبِكُم، تمہارے گناہوں کی وجہ سے، بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم انسان ہو اس مخلوق میں سے جو اللہ نے پیدا کی، یغفر، وہ بخشے گا، لمن یشاء، جسے چاہے گا، وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، اور عذاب دے گا جسے چاہے گا، وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض، بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، وما بینہما، اور جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان ہے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے کتاب والو، قد جاءکم، تحقیق تمہارے پاس آ چکا، رسولنا، ہمارا رسول، یبین لکم، وہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے، علی فترۃ من الرسل، رسولوں کے وقفے کے بعد، ان تقولوا، یہ کہ تم لوگ کہو کہ ما جاءنا، نہیں آیا ہمارے پاس، من بشیر، کوئی خوشخبری سنانے والا،
ولا نذیر، اور نہ ہی کوئی ڈر سنانے والا۔ فقد جاءکم، سو تحقیق تمہارے پاس آ چکا، بشیر، خوشخبری سنانے والا، ونذیر، اور ڈر سنانے والا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جل جلالہ ان آیات کریمہ میں بھی اہل یہود اور نصارہ کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اہل یہود اور نصارہ، یہودی تورات پر ایمان رکھنے والے ہیں، نصارہ انجیل پر ایمان رکھنے والا ہے۔ تو دونوں ہی طرح کے لوگ مخاطب ہیں۔ ان دونوں ہی طرح کے لوگوں نے، اہل نصارہ نے بھی اور اہل یہود نے بھی، یہ دعویٰ کیا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں۔ یہ انہوں نے اس غلط فہمی میں یہ لوگ مبتلا ہوئے، برائی میں یہ لوگ مبتلا ہوئے۔ تو اللہ رب العزت لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی کی اولاد اور نہ ہی اللہ کی کوئی اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نفی فرما دی، میری کوئی اولاد نہیں اور نہ میں خود کسی کی اولاد ہوں۔ جبکہ اہل یہود، اہل نصارہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کے بیٹے ہو اور اللہ کے محبوب ہو تو پھر تم یہ بتلاؤ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے کیوں عذاب دیا جاتا ہے؟ کہ کہیں طاعون کی بیماری آ رہی، کہیں بندر بنایا جا رہا، کہیں خنزیر بنایا جا رہا، اور کہیں پر جو ہے وادی تیہ کے اندر بھٹکایا جا رہا۔ تو مختلف عذابات ان لوگوں کو اوپر آتے رہے۔ تو اگر یہ اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں تو ان پر اللہ کا عذاب کیوں آتا ہے؟ اللہ انہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ اے میرے پیغمبر آپ ان سے پوچھئے تو صحیح۔ تو جو اپنا ہوتا ہے، جو بیٹے ہوتے ہیں، والد ان کو سزا نہیں دیا کرتا، یعنی ایسی سزا کہ جس سے یہ لوگ ہلاک ہو جائیں، تباہ ہو جائیں، مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں۔ تو یہ لوگ محض دعویٰ کرتے ہیں، اور پھر اللہ کے محبوب کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ ان لوگوں نے پیغمبروں کو شہید کیا، جبکہ ان لوگوں نے بہتان لگایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا بہتان لگایا، حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان لگایا، اور بہت سارے خرافات کے اندر اہل یہود، اہل نصارہ مبتلا ہوئے۔ تو اللہ رب العزت کے یہ محبوب کیسے بن سکتے ہیں؟ اللہ کے بیٹے یہ کیسے بن سکتے ہیں؟ تو یہ محض دعویٰ غلط کر رہے ہیں۔ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم انسان ہو اس مخلوق میں سے جو اللہ نے پیدا کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے جیسے نہیں ہے، ہمارے جیسے نہیں ہے جیسے کہ ہم لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے، اور ہم لوگوں جیسے ہی وہ لوگ تھے، اہل یہود، اہل نصارہ۔ تو انسانوں میں سے ہی وہ آئے، اہل یہود، اہل نصارہ۔ اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا، اللہ نے انہیں نطفے سے پیدا کیا۔ تو یہ لوگ اللہ کے برابری نہیں کر سکتے، اللہ کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ تو اللہ کے مان کر چلیں گے، جو اللہ کے احکامات کی پاسداری کریں گے اور رسولوں پر ایمان لائیں گے، ان کی سے محبت کریں گے، ان کی شریعت پر عمل کریں گے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے یغفر لمن یشاء، اللہ اسی کی مغفرت کرے گا، بخشش کرے گا ان میں سے جسے چاہے گا۔
وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جو شرک کرے گا، کفر کرے گا، اللہ کے حکموں کو توڑے گا، پیغمبروں کو شہید کرے گا، تو اللہ ایسے لوگوں کو سزا دے گا کہ جنہوں نے بھی پیغمبروں کو شہید کیا اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ملک ہے آسمانوں کا، زمین کا، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، ہر چیز کی حقیقی ملکیت اللہ کی ہے، ہر چیز پر حقیقی حکمرانی اللہ کی ہے، ہر چیز پر حقیقی شہنشاہی اللہ کی ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف سب نے لوٹ کر جانا ہے، اللہ کی طرف سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے اہل کتاب تمہارے پاس آ چکا، اہل کتاب میں مخاطب اہل یہود ہیں، اہل نصارہ ہیں، کہ تمہارے پاس آ چکا ہمارا رسول۔ یہاں پر رسول سے مراد سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، کہ آپ آخری پیغمبر بن کر آئے، رسولوں کے آنے کے سلسلے کو ختم کرنے والے بن کر آئے، شریعت آپ پر آ کر مکمل ہو گئی، دین آپ پر آ کر مکمل ہو گیا، اب قیامت تک یہی دین رہے گا، قیامت تک یہی شریعت رہے گی، قیامت تک نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے میں ہی نجات ہے، نبی کے حکموں پر چلنے میں ہی نجات ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے اے اہل کتاب تمہارے پاس آ چکا، آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے انسانوں کے لیے پیغمبر بن کر، لیکن خصوصیت کے ساتھ اہل کتاب یہاں پر مخاطب ہوئے، کیونکہ اہل کتاب تورات انجیل کے اندر پڑھ بھی چکے تھے کہ آخری پیغمبر آئیں گے، یہ اس کی نشانیاں ہوں گی، اور وہ آ جائے تمہارے ہوتے ہوئے تو تم نے اس پر ایمان لے کر آنا۔ تو اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے، تو اب تمہیں چاہیے کہ تم ایمان لے کر آؤ، لیکن بہت کم تھے اہل کتاب میں جو ایمان لے کر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں مخاطب کر کر فرما رہے تمہارے پاس آ چکا ہمارا رسول۔ وہ کیوں آیا؟ وہ بیان کرنے کے لیے آیا تمہارے پاس اللہ کے حکموں کو، اللہ کی باتوں کو، اللہ کے دین کو۔ تو فرمایا الا فترۃ من الرسل، رسولوں کے وقفے کے بعد۔ فترہ کہتے وقفہ، فترہ کہتے ہیں ایسے وقفے کو جو ایک رسول اور دوسرے رسول کے درمیان ہوتا ہے، ایک پیغمبر اور دوسرے پیغمبر کے درمیان جو وقفہ ہے، تو اس وقفے کو، درمیانی مدت کو فترہ کہا جاتا ہے۔ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے کے بعد، دنیا سے رفع آسمان کے بعد، یعنی زندہ آسمانوں پر اٹھائے لینے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری تک کا جو زمانہ ہے وہ 571 سال ہے۔ 571 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ 571 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ تو یہ درمیان میں جو 571 سال ہیں یہ زمانہ فترہ ہے، یہ زمانہ فترہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے پاس رسولوں کے وقفے کے بعد ہمارا رسول آ چکا، وہ تمہارے لیے احکامات بیان کرتا ہے، باتیں بیان کرتا ہے۔ کیوں آیا؟ ان تقولوا، یہ کہ تم کہو کہ نہیں آیا ہمارے پاس کوئی خوشخبری سنانے والا، ڈر سنانے والا۔ کہیں تم یہ نہ کہو کہ بھئی ہمارے پاس تو کوئی پیغمبر ہی نہیں آئے جو ہمیں خوشخبری سناتا جنت کی اور اللہ رب العزت کی رضات کی اور جو ہے نجات کی، جنت کی نعمتوں کی، تو ہم سنبھل کے زندگی گزارتے، اللہ کو حکموں کی ادائیگی کرتے، ہمارے پاس تو ایسا کوئی رسول ہی نہ آیا، اور کوئی ڈر نہ ہی ڈر سنانے والا آیا اللہ کے عذاب سے، اللہ کی گرفت سے، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے غضب سے، میدان حشر کی سختیوں سے، جہنم کے عذابات سے، کوئی ہمیں ڈر سنانے والا نہیں آیا۔ کہیں تم یہ نہ کہنے والے بن جاؤ، تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا تاکہ وہ تمہیں خوشخبری بھی سنائے اور ڈر بھی سنائے، اللہ کے عذاب سے بھی ڈرائے اور جنت کی بھی خوشخبری سنائے۔ فقد جاءکم بشیر و نذیر، سو تحقیق تمہارے پاس آ چکا خوشخبری سنانے والا، ڈر سنانے والا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر ہر ایک کو پوری طرح عمل کرنا پڑے گا۔
تو اہل یہود ایمان لے کر نہیں آئے سوائے چند لوگوں کے، بہت کم ان کی تعداد کے اعتبار سے، بہت کم ایمان لے کر آئے۔ اور ایسا نہیں تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے، جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اپنے بیٹوں کے بارے میں تو شک ہو سکتا ہے کہ شاید کسی اور کے نسب ہے یہ، نسل ہے یہ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شک اور شبہات نہیں کیا جا سکتا۔ اتنا یقین تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات کو دیکھ کر، نشانیوں کو دیکھ کر، تورات انجیل کے اندر جو یہ لوگ پڑھ چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ہی انہوں نے پہچان لیا اور آپس میں تبصرہ کیا کرتے تھے، یہی وہ آخری رسول ہے جس کے بارے میں ہم تورات کے اندر پڑھ چکے، انجیل کے اندر پڑھ چکے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ تشریف لائے تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوروں کے ایک درخت پر چڑھے ہوئے، کھجوریں توڑے، اور نیچے آپ کی پھپھو موجود تھی، وہ کھجوروں کو جمع کر رہی تھی، تو دیکھا کہ ذوالحلیفہ کے مقام سے دو سفید جو ہے سفید پوش یعنی سفید لباس میں ملبوس اشخاص آ رہے۔ ان کو دیکھتے ہی چونکہ آپ کی پھوپھی جو ہے وہ تورات انجیل کا علم رکھتی تھی تو انہوں نے دیکھ کر کہنے لگی کہ وہ آ چکے جن کے بارے میں ہم پڑھ چکے تورات اور انجیل کے بارے، جس کی نشانیوں کے بارے میں کہ وہ ذوالحلیفہ کا مقام سے مکہ آخری زماں پیغمبر مکہ کا اندر تشریف لائے گا اور پھر مکہ سے ہجرت کر کر مدینہ المنورہ تشریف لائے گا، تو وہ آ چکے، وہ آ رہے ہیں۔ پھر اپنے جو ہے بھتیجے سے کہا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے کہ خاموش رہنا، شور شرابہ نہ کرنا۔ پہچان تو لیا، کہنے لگے کہ شور شرابہ نہ کرنا، کسی کو پتہ نہ چلے۔ تو ضد اور عناد کی بنا پر یہ لوگ ایمان لے کر نہیں آئے اہل یہود، اور ضد اور عناد ہی ہے کہ مسلمانوں سے آج بھی نفرت کرتے ہیں۔ جرمنی میں چلے جائے، فرانس میں چلے جائے، امریکہ میں چلے جائے، یہ جتنے غیر یورپی ممالک ہیں زیادہ تر لوگ مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش میں ہیں کہ کس طرح اسلام کو اور دیندار طبقے کو، مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے، روئے زمین سے ان کا نشان مٹا دیا جائے۔ وہ اسی در پر ہیں اور اسی فکر میں ہیں، جبکہ وہ ایسی بات نہیں جانتے نہیں کہ یہ جس دین پر عمل کر رہے ہیں یہ برحق دین ہے، یہ سچا دین ہے اور اسی میں نجات ہے، لیکن وہ ایمان نہیں لے کر آ رہے تو ضد اور عناد کی بنا پر لے کر نہیں آ رہے، جس طرح ان کے بڑے لے کر نہیں آئے۔ تو اسلام کو نقصان پہنچانے کے ہر وقت یہ فکر میں ہیں اور در پر ہیں کہ کسی طرح اسلام کو، مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا تحقیق تمہارے پاس آ چکا خوشخبری سنانے والا، ڈر سنانے والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو خوشخبری بھی سنائی کہ اے لوگوں ایمان لے آؤ، اسلام پر عمل کر لو، تمہاری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی، اور آخرت میں نہ ختم ہونے والی نعمتیں تمہیں ملنے والی ہیں، جنت تمہاری منتظر ہے۔ اور اگر تم نے اللہ کی مان کر زندگی نہیں گزاری تو یاد رکھو تم کفر ہی پر جمے رہے، شرک ہی پر جمے رہے تو وہ وقت قریب نہیں ہے کہ موت تمہاری منتظر ہے، قبر تمہاری منتظر ہے، جہنم تمہاری منتظر ہے، جہنم کے انگارے، جہنم کا ایندھن، جہنم کے ازدہے، جہنم کی ہولناکیاں ہو، جہنم کی تاریکیاں، جہنم کی سختیاں تم لوگوں کے منتظر ہیں، وہ وقت کا دور نہیں ہے۔ لہٰذا تم ڈر جاؤ اللہ کے عذاب سے، لہٰذا تم اپنے دلوں میں طلب پیدا کر لو جنت کی نعمتوں کی، جنت کے حصول کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوید بھی سنائی، نذیر بھی سنائی، کہ خوشخبری بھی سنائی اور ڈر بھی سنایا کہ لہٰذا تم خوشخبری کے ساتھ اور ڈر کے ساتھ آخرت کی فکر کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اللہ کے حکموں کو نہ توڑو۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، اس کے ارادہ کے اندر کوئی دخل نہیں کر سکتا، وہ جو کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، وہ اسے کوئی روک نہیں سکتا، کیونکہ وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ پوری کائنات پر اصل حاکمیت رب تعالیٰ کی ہے، رب ذوالجلال کی ہے، ان الحکم الا للہ۔ لہٰذا اب اسی کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی تاکہ ہماری دنیا بھی بنے، آخرت بھی بنے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔